الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. ونہار عزیز طلبہ، الحمدللہ مجھے آپ سے خطاب کرنے کا شوق رہتا ہے، اور تقریروں سے تو دل بھر گیا، لیکن طلبہ سے باتیں کرنے میں تو مزہ آتا ہے، کیونکہ کند ہم جنس باہم جنس پر بات، ہم بھی طالب علم اور آپ بھی طالب علم ہیں، طلبہ کو طلبہ سے مل کر باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جب ہم سبق پڑھاتے ہیں، آج کل بیماری چل رہی ہے، مگر سبق کے دوران ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم بیمار تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ جب تک زندگی رہے سبق کا سلسلہ جاری رہے، اپنے ان طلبہ سے خطاب جاری رہے۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ لوگ کتنی قیمتی چیز ہیں، بہت قیمتی چیز ہیں۔ دشمنان اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب ان کو بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو کچھ کام دنیا بھر میں دین کا ہو رہا ہے، چاہے تبلیغ کے راستے سے ہو رہا ہو یا سیاست کے راستے سے ہو رہا ہو یا جہاد کے راستے سے ہو رہا ہو یا تصوف اور خانقاہوں کے راستے سے ہو رہا ہو یا تعلیم کے راستے سے ہو رہا ہو، سب کا مرکز یہ مدرسے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہاں ہو رہی ہے، پورے دین کی تعلیم یہاں ہو رہی، کسی ایک شعبے کی تعلیم نہیں ہو رہی، دین کے تمام شعبوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس واسطے دشمنان اسلام تمہیں ختم کرنے کے درپے ہیں، تمہارے بدترین دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہمیں بچائے، یہ دعا کرتے رہنے چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اور لیکن انشاءاللہ یہ جماعت ہمارے طلبہ کی، تبلیغی جماعت کے حضرات اور بھی جو دین کے کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں، کوئی سیاست کے راستے میں اگر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی جہاد کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی خانقاہوں میں اس اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی تجارت میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، سرکاری عہدوں میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ سب ایک طائفہ ہے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک بڑی جماعت حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم،
وفی روایت من خالفہم، جو ان کی مدد چھوڑ دے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو مضرت نہیں پہنچا سکے گا، یعنی ان کو ان کے کام سے روک نہیں سکے گا، کام جاری رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں یہ کام جاری ہے، اور اس میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے طلبہ میں ایک اچھی خاصی تعداد اللہ والوں کی ہوتی ہے، جو صرف اللہ کے لیے اپنی جان وقف کیے ہوئے ہیں کہ رہنا جینا مرنا سب اس دین کے لیے ہے، پڑھنا پڑھانا سب دین کے لیے ہے، اور دین کے جتنے کام ہیں اجتماعی نوعیت کے، ان میں سب سے افضل کام وہ ہے جو اللہ نے آپ کو ہمیں لگایا ہے، علم، پڑھنا اور پڑھانا۔ تبلیغ بھی اسی پر موقوف ہے، اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو تبلیغ کس چیز کی کریں گے؟ اگر علم نہیں ہوگا صحیح تو جہاد کے بجائے دہشت گردی میں مبتلا ہو جائیں گے، سمجھیں کہ ہم جہاد کر رہے ہوں گے، دہشت گردی، جہنم کما رہے ہوں گے۔ اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو تصوف اور پیری مریدی جہالت اور شرک پیدا کرے گی، تو وہ علم دین مٹ جایا کرتا ہے جس کا علم ختم ہو جائے۔ الحمدللہ یہ دین زندہ ہے، علم زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ قیامت سے تقریباً 100 سال پہلے ایک ہوا چلے گی یمن کی طرف سے جو تمام اہل ایمان کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد 100 سال اس دنیا میں ایسے گزریں گے جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اسی پر قیامت آئے گی۔ 100 سال پہلے اہل ایمان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی تاکہ قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کی مصیبتوں سے اہل ایمان محفوظ رہیں۔ لیکن اس سے پہلے الحمدللہ دشمن کچھ بھی کر لے، کتنے بھی جتن کر لے، کتنی بھی سازشیں تیار کر لے، کتنی بھی طاقتیں کر لے، کتنے بھی ظلم کر لے، لیکن یہ دین کا کام کرنے والے لوگ برقرار رہیں گے، ان کو روک نہیں سکے گا کوئی۔ ایک طرف سے وہ روکا جائے گا، دوسری طرف سے ابھریں گے، روک نہیں سکے گا ان کو۔ الحمدللہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ پرسوں ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث استاد الاساتذہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ 96 برس کی عمر میں رخصت ہو گئے۔ جب سے ان کی علالت کا سلسلہ شدت کے ساتھ چل رہا تھا، چند روز پہلے سے پھر وفات کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت سے کتنے ہی مناظر ماضی کے جو ان کے ساتھ گزرے تھے، یا ان کے زمانے میں جو ہمارے طالب علم کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے، وہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ ایک عالم ہے، کوئی دوسرا عالم تھا وہ، آج وہ عالم ہی نہیں ہے، آج وہ لوگ ہی نہیں ہیں، کچھ اور ہی عالم تھا وہ زمانہ جب ہماری طالب علم کا زمانہ تھا، جب ہم پڑھتے تھے۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سے بار بار وہ مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، ایسے بھی جن میں وہ بھی نظر آتے ہیں، ان کا منظر بھی سامنے آتا ہے، ایسے بھی جن کا ان سے تعلق نہیں ہے لیکن زمانہ وہ یاد آ رہا ہے۔ بزرگوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، لیکن موت العالم موت العالم ہے، جہان کی موت ہے۔ اولیاء علماء کرام ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں انبیاء کے،
ان کے علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء اپنی میراث میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی میراث کی حفاظت میں ہمارے اساتذہ لگے رہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، اور آپ حضرات بھی اسی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہم بھی چلے جائیں گے، اب آپ کا نمبر آئے گا، اب آپ کا دور آ رہا ہے، اب ہمارا تو آخری وقت ہے۔ ربیع الثانی ہی میں میری زندگی کی عمر کے 83 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 83 سال معمولی نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب وقت آ رہا ہے، دنیا میں کوئی بھی آتا ہے تو رہنے کے لیے نہیں آتا، جانے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے بزرگ اٹھ گئے، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی افریقہ گئے ہوئے تھے، وہاں بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے انتقال ہو گیا۔ ایک اور بزرگ پاکستان میں اسی دن میں تین علماء کا انتقال ہوا، مشہور علماء کا۔ یہ سبق ہے اس بات کا کہ بڑے جا رہے ہیں، چھوٹوں کو ان کی جگہ لینے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ان کا سا تقویٰ، ان کا سا علم، ان کی سی بصیرت، ان کی سی محنت، ان کی سی کوشش کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، سبق ہے ہمارے لیے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو کم کرتا رہے گا، دین کا علم بڑھے گا بہت زیادہ، پھر قبض کرنا شروع کرے گا۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے علم چھین لیا جائے، بلکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء اٹھتے جائیں گے، جو اس سے خلا پیدا ہوگا وہ پر نہیں ہوگا، پوری طرح پر نہیں ہوگا، کچھ خلا باقی رہ جائے گا۔ ہمارے استاد محترم بھی اپنے ساتھ ایک تاریخ لے گئے، تقریباً 1 صدی کی زندگی گزاری ہے۔ دارالعلوم جب نانک واڑے میں تھا، ہمارے تعلیم کے تقریباً 4 سال وہاں گزرے تھے یا 5 سال، یہاں آ کر 3 سال باقی تھے۔ سن 56 تھا، 1956 تھا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 44 سال تو ایک ہو گئے، اور 16 سال ایک ہو گئے، 44 سال 61 سال ہو گئے۔ دارالعلوم میں کورنگی میں آئے ہوئے 61 سال ہو گئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریگستان تھا، یہ جو کے ایریا ہے کورنگی، چیزیں کوئی نہیں تھی یہاں، نہ ڈانڈی تھی، نہ کے ایریا تھا، نہ کورنگی تھی، نہ ڈیفینس سوسائٹی تھی، نہ اختر کالونی تھی، کچھ نہیں تھا، صرف ریگستان تھا۔ سمندر تک، سمندر میں کوئی جہاز واقعہ پیش آتا تو یہاں سے نظر آ جاتا تھا۔ جنگ ہوئی سن 65 کی، تو جہاز وہاں سے انڈین جہاز آ کر وہاں کیباڑی کی ٹنکیوں پر بمباری کی کوشش کرتے تھے، وہاں سے وہ بھاگتے تھے تو وہ ہمیں نظر آتے تھے وہاں سے، یہاں سے۔ ریگستان تھا سارا۔ ہم تھے تقریباً 150 طلبہ، تعداد اتنی تھی۔ اساتذہ کی کچھ تعداد تھی، 3 اساتذہ ہمارے بڑے بڑے نانک واڑے میں رہ گئے تھے، وہ شہر نانک واڑے میں ہم نے ان سے پڑھا، حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا فضل محمد صاحب چترال کے تھے، بڑے عالم تھے، کہ والد صاحب کے شاگرد تھے۔ یہ حضرات پر جب ہم دارالعلوم ادھر آ گیا تو حضرات نیا نیا ڈاؤن ٹاؤن کا مدرسہ قائم ہوا تھا،
نیو ٹاؤن کا مدرسہ نیا نیا قائم ہوا تھا، اس میں آ گئے، اس میں چلے گئے۔ ہم یہاں آئے تو یہاں نئے 3 اساتذہ آئے، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی، حضرت مولانا اکبر علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 نئے اساتذہ تھے اور باقی اساتذہ پرانے تھے۔ ہاں، مولانا شمس اللہ صاحب بھی یہاں نئے آئے، حضرت مولانا صاحبان محمد صاحب نانک وانے میں بھی تھے، یہاں بھی تھے۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے یہاں پہلی مرتبہ جو تلمذ کا حاصل ہوا یہ سن 56 تھا، نیا نیا دارالعلوم قائم ہوا تھا۔ ہم شہر کے رہنے والے تھے، کبھی گاؤں گوٹھ میں نہیں رہے تھے، یہ گاؤں تھا، یہاں بجلی بھی نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے، لالٹین جلاتے تو اسے ان کے سامنے پڑتے تھے، اس کو سامنے رکھ کر۔ ریت اتنی اڑتی تھی کہ ظہر کی نماز کو جاتے تھے 10 قدم کے فاصلے کی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا، یہ دادا اخیرین ان کے پاس ہماری تھی۔ ایک خاص بات حضرت کی یہ تھی کہ وہ ناغہ حتی الامکان بالکل نہیں کرتے تھے، سبق کی بڑی پابندی کرتے تھے، وقت کی بھی پابندی، اور پورا وقت لگاتے تھے۔ مشکل سے مشکل بات کو اسباق کی جب تک سب ساتھی نہ سمجھ لیں آگے نہیں چلتے تھے۔ ہم نے فلسفے کی مشہور کتاب میبزی بھی اول سے آخر تک انہی کے پاس پڑھی۔ جب تک ہم نے فلسفہ نہیں پڑھا تھا شہرت سن رکھی تھی فلاسفر ہوتے ہیں، فلسفہ ہوتا ہے، ارسطو الفلاطون اور فلاں اور فلاں، تو ہمارے ذہنوں میں بڑا روب تھا فلسفے کا کہ اچھا فلسفہ اور فلسفہ فلاسفر۔ لیکن جب میبزی ہم نے پڑھی تو پتہ چلا کہ فلاسفروں کے فلسفے کتنے پھسے ہیں۔ اس میں ہمارے استاد کا بھی کمال تھا، بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھاتے تھے، مزے لے لے کر، ہم بھی مزے لیتے تھے، اور ان فلسفیوں کی جو احمقانہ باتیں تھیں وہ بھی خوب کھولتے تھے دلائل کے ساتھ۔ میبزی نے تو کام ہی یہ کیا ہے کہ جتنے فلسفیانہ نظریات تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کے خلاف عقائد پیدا کیے تھے، ان بنیادوں کو توڑا فلسفی دلائل سے۔ ایک فلسفہ کا نظریہ لاتے تھے، اس کی دلیل فلسفی طرز پر لاتے تھے، اس طریقے سے کام کیا۔ ارسطو اور افلاطون کی بڑی اہمیت ہمارے دلوں میں تھی، پھر پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھے۔ ابھی چند سال پہلے ہمارا جانا ہوا یونانی فلسفہ، یونان کے فلسفی بڑے مشہور تھے، تو وہاں ارسطو کا محل بھی دیکھا، چھوٹے ٹیلے کے اوپر ہے، آج تک وہ محل موجود ہے۔ خیر، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا یہ کمال تھا کہ ہمیں فلسفے کا نہ صرف یہ کہ بہت آسان معلوم ہو کچھ بھی مشکل نہیں، تھوڑا سا عقل سے کام لے آدمی، غور و فکر سے کام لے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی غلط بات کرے تو اس کو توڑ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ فلسفہ بڑا اہم ہے، ہمارے درس نظامی میں اسی واسطے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ذہنوں سے ان کی جو ہیبت ہے، ان کا جو روب ہے، ان کے نظریات کا نکل جائے، اور ہم آزاد ذہن کے ساتھ دلائل کے ساتھ ان کو دیکھیں، پرکھیں کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ ہر بات غلط تو نہیں ہوتی، کوئی بات صحیح بھی ہوتی ہے۔ تو
تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ہدایہ اول اخیرین بھی پڑھی اور میبزی بھی پڑھی. میبزی بڑی دلچسپ انداز میں پڑھی. پھر آخری سال میں ہم نے جامع ترمذی پڑھی. الحمدللہ حضرت بڑے اہتمام سے سبق پڑھاتے تھے اور ہماری جماعت کے ساتھ کچھ خصوصی محنت کرتے تھے، خصوصی شوق سے. الحمدللہ ہماری جماعت اچھے طلبہ پر مشتمل تھی. اس زمانے میں طلبہ دورے میں زیادہ نہیں ہوتے تھے، زیادہ 15-20، زیادہ سے زیادہ. ہماری جماعت میں بھی میرے خیال ہے 15-20 سے زیادہ نہیں تھے. تو استاد کی نظر تمام ہر طالب علم پر انفرادی طور پر ہوتی تھی. تو ہر طالب علم کے بارے میں استاد جانتا تھا کہ یہ اس کا اخلاق و کردار کیسا ہے، اس کی ذہانت کیسی ہے، علمی استعداد کیسی ہے، فہم کیسا ہے، زبان اس کی کیسی ہے. تو ہر ایک طالب علم کے بارے میں سمجھتے تھے. تو وہ پھر ہمیں تقریر کا املا کراتے تھے، پوری درس کا املا کراتے تھے اور وہ کافی آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. املا کراتے تھے، ہم اس کو لکھتے جاتے تھے. وللہ الحمد. ہم پر بڑے احسانات ہیں ان کے. ایک مرتبہ یہ ہوا، دورے کا سال تھا، دن رات کھپے ہوئے تھے ہم لوگ محنت میں، لکھنے پڑھنے میں، اسباق میں. جمعرات کو شام کو ہم کراچی جایا کرتے تھے. کراچی شہر نہیں جاتے تھے، کراچی جاتے تھے. ہم تو کراچی سے باہر تھے، ہم یہی کہا کرتے کراچی جا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو گاؤں والے تھے، گاؤدی تھے، دیہاتی تھے اور چپ کے رویا بھی کرتے تھے. گھر یاد کر کے چپ کے رویا کرتے تھے. ہماری ایک بھتیجی تھی بہت ہماری لاڈ پیار میں، تو ہمیں یاد آتی تھی تو اس کو یاد کر کے روتے تھے، اپنے والدین کو یاد کر کے روتے تھے. گھر کا کھانا یاد آتا تھا، ہمیں یہاں مطبخ کا کھانا جو ملتا تھا. اچھا طلبہ کی باتیں معلوم ہو جائے نا آپ لوگوں کو، کیسا زمانہ تھا. مطبخ تھا چھوٹا سا، کچا اس کا فرش تھا، کپریل کی اس کی چھت تھی، اس کا دروازہ مشرق کی سمت میں تھا. جہاں مدرسۃ البنات کی عمارت ہے قدرت سے پہلے تک یہاں مطبخ تھا. اسی جگہ پر ایک چھوٹا سا 2 کمرے تھے آگے پیچھے، کچے کپریل کی چھت کے، اور اس میں کھڑکیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. تنور تھا، چولہا تھا، ایک باورچی، 2 باورچی تھے. ایک باورچی کا نام تھا صابر، باقی وہ صابر ہی تھا بیچارہ بہت. تو مطبخ کا دروازہ مشرق کی طرف رکھا گیا تھا قصدن، کیونکہ ادھر رکھتے تو ہوا کے ساتھ ریت اڑتی تھی بے تحاشا، تو سارا ریت بھر جاتی اسی کے اندر. تو ادھر رکھا گیا تھا. وہ کھانا پکاتا تھا پسینہ پسین، اور پسینہ اس کا بہتا بھی رہتا تھا، کھانا پکاتا بھی رہتا تھا. تو وہ تو صابر تھا ہی، اس نے ہمیں بھی صبر سکھا دیا تھا. اچھا کیونکہ عملے کے لوگ بہت کم تھے، ایک چوکیدار تھا بابا، کیا کہتے تھے اس کو، لالا. ایک چوکیدار تھا. تو پورے دارالعلوم کی حفاظت ہو گئی. پورا دارالعلوم تھا ہی کیا، 3 عمارتیں تھیں، مسجد بھی نہیں بنی تھی. 2 عمارتیں دارالطلبہ کی تھی، جن میں سے ایک اب بھی موجود ہے، مدرسۃ بنات میں چلی گئی ہے. اس کا جو کونا ادھر کو نکلا ہوا ہے اسی کمرے میں ہم رہتے تھے. ایک عمارت درسگاہوں کی تھی، اب وہ مسجد میں آ گئی جگہ. ادھر کی عمارت بھی مسجد میں آ گئی ہے.
رات کو سردیوں میں گیدڑ چلاتے رہتے تھے رات بھر. ہم نے کبھی گیدڑوں کی آوازیں نہیں سنی تھی. اگر کبھی دروازہ کھلا رہ گیا تو ہمارا دودھ پی جاتے تھے وہ برتنوں میں سے نکال کے گیدڑ. اور پانی گاؤں سے آتا تھا اونٹ گاڑی پر، بڑے سے ٹینک تھا اس میں سے طلبہ بالٹیوں میں اپنے برتنوں میں سراہی میں پانی بھر لیتے تھے، کیونکہ دارالعلوم کا جو کنواں تھا پانی اس میں کھارا تھا. ایک ہی کنواں تھا اس وقت. گاؤں کا کنویں میں کھارا کم تھا، کھارا وہ بھی تھا لیکن زیادہ کھارا نہیں تھا. وہی پیتے تھے، اسی سے کھاتے پیتے تھے. لیکن جب روٹی پکتی تھی تو اس آٹے میں کتنی مٹی شامل ہو چکی ہوتی تھی. جب روٹی کھاتے تھے تو کچ کچ کی آوازیں آتی تھی. مگر 2 نان پورے کھا لیتے تھے دوپہر کے وقت میں، اور 2 نان رات کو کھاتے تھے. 1 نان صبح کو ناشتے میں کھاتے تھے. ناشتے میں نان ملتا تھا، تھوڑا سا گھی لگا ہوا برائے نہ، گھی کی تہمتیں لگی ہوئی ہوتی تھی اس پر. تو چائے کے ساتھ وہ لے لیتے تھے، چائے خود بناتے تھے. مگر چونکہ محنت کرتے تھے نا، جسمانی محنت، بسر سے مغرب تک کھیلتے تھے، دوڑتے تھے. ایک زمانے ہمیں گھوڑی مل گئی تھی تو گھوڑی پر دوڑایا کرتے تھے. گاؤں کے کچھ لوگوں نے ہمیں گھوڑی دے دی تھی ایک. ہم نے کہا جہاد کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو جسمانی محنت کرتے تھے، بھوک لگتی تو خوب. ایک وقت شوربہ، ایک وقت دال، تیسری چیز نہیں. دعوتیں تھوڑی آتی تھی اس زمانے میں وہاں باہر سے، اور محتاب تھوڑی تھا اس زمانے میں پکا انتظام. تو صابر تھا بیچارہ، تو اس کا پسینہ بھی ٹپکتا رہتا تھا، وہ کھانا بھی پکاتا رہتا تھا. شروع میں ہمارے یہاں نازے میں تعمیرات تھے مولوی عبدالرحمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اس زمانے کی جتنی تعمیرات ہوئی ہیں وہی اسی میں انہی کی محنت لگی ہوئی ہے. وہ اپنی بچوں کے ساتھ یہاں تھے. اچھا، ان کا بھی قصہ تھا عجیب و غریب. وہ نانک واڑے میں پڑھنے کے لیے آئے اور انہوں نے موقف علیہ کی تعلیم یہاں حاصل کرنے لگے. دورہ ہونے والا تھا، ابھی دارالعلوم یہاں بنا نہیں تھا، نانک واڑے میں تعلیم تھی. تو ناظم صاحب نے، جو ہمارے دارالعلوم کے ناظم اعلی اول تھے، مولانا نور احمد صاحب، ہمارے بہنوئی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو، ہمیں ماں تعمیرات کی ضرورت ہے، دورہ کسی اور سال میں کر لینا. اس سال تم چھٹی کر لو اور تم جا کر وہاں تعمیرات کو دیکھو. تعمیرات کو جانتے نہیں تھے، مگر دیکھ لو جا کے تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، تم دیکھا کرو، اور تمہاری شادی ہم کرا دیتے ہیں. تو تم اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہنا. چنانچہ برمی مہاجرین آنے شروع ہوئے تھے اس زمانے میں کچھ، تو ایک برمی خاتون سے شاید شادی کرا دی تھی ان کی. وہ بھی بڑے مزے میں تھے یہاں، کیونکہ وہ اکیلے اور وہ میاں بیوی بس، اور کوئی نہیں تھا. تعمیرات ہو رہی، ایک چھوٹا سا مکان، پرانا مکان تھا ملا ہوا، کچا سا. اب جب دارالعلوم منتقل ہو گیا تو حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی ادھر منتقل ہو گیا. پھر مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان بھی یہی ہو گیا. جہاں آج کل شمیم ہے جس مکان میں، وہ مکان تقریباً مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا تھا. اور جس مکان میں آج کل مولانا قاری عبد الملک صاحب ہیں، یہ مکان مولانا عاشق علیہ صاحب کا تھا. اور جس مکان میں آج کل یہ تنویر صاحب ہیں، اس کا کچھ حصے میں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، کچے کچے. تو خیر، ہم والد صاحب نے ان کے لیے کھانے کا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کہ وہ ان کا کھانا پکا کے
وہ دے دیا، ہمیں پہنچا دیتے تھے دونوں وقت، اس کے پیسے والد صاحب جمع کرا دیتے تو ان کے پاس، اور کھانا ہمیں مل جاتا تھا دونوں وقت کا۔ ہم ایک دن جمعہ کی چھٹی میں گئے ہوئے تھے گھر، کراچی گئے ہوئے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم دونوں بھائیوں کے کھانے کا انتظام میں اگر کوئی خرچ کرنا پڑے، الحمدللہ میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں انتظام کر سکتا ہوں، اچھے سے اچھا سامان میں وہاں رکھوا سکتا ہوں، کسی باورچی کو تمہارے لیے ملازم بھی رکھ سکتا ہوں تاکہ تم آرام سے رہو، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تم کھانا وہی کھاؤ جو تمہارے ساتھی کھاتے ہیں، بھائی کھاتے ہیں، میرا دل خوش اس میں ہوگا۔ ہم نے کہا بس ٹھیک، آپ کی خوشیاں بھی مت لو۔ چنانچہ پھر مولوی عبدالرحمان کے ہاتھ سے کھانا بند ہو گیا، اب صابر کے رحم و کرم پر ہم آ گئے، بس ایک وقت شوربہ ایک وقت سالن، اور شوربہ جیسا بنایا ہوگا صابر نے اس کا اندازہ ہوگا، آپ اندازہ کر لو۔ الحمدللہ وہ کھاتے تھے، اسی میں وقت گزرا۔ ایک وقت واقعہ یاد آ گیا، دورے کے سال کا ہم سنانے لگے تھے آپ کو، سہمائی امتحان تھا یا ششماہی یا سالانہ یاد نہیں، امتحان آ گئے۔ جمعرات کو ہم گئے کراچی، جمعہ کا دن وہاں گزارا۔ جانا آسان کام تھوڑا ہی تھا، یہاں بسیں نہیں تھی، سڑک نہیں تھی، آبادی نہیں تھی، تو جاتے تھے، یہاں سے نکلتے تھے، کہیں سے کوئی گدا گاڑی مل گئی تو اس میں سوار ہو گئے، کہیں اونٹ گاڑی مل گئی تو اس سے کہتے ہمیں بٹھا لو، یہاں تک کہ ملیر کے قریب کہیں جا کر بس مل جاتی تھی، وہاں سے پھر چلے جاتے تھے۔ لانڈی کا ریلوے اسٹیشن تھا، وہاں سے مل جاتی تھی، تو کبھی چلتے تھے کبھی پہنچتے تھے۔ اچھا ایک اور لطف کی بات، ہفتہ بھر یہاں رہتے تھے، گھر جانے کی خوشی ہوتی تھی، بڑی مشقت کر کے گھر پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ہی ہمارے ایک دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، حفظ قرآن کے ساتھی تھے، تجارت کا اسکول میں لگ گئے، ہم اس میں لگ گئے، وہ کالج میں چلے گئے، اسکول میں کالج میں۔ وہ جمعرات کو تبلیغی جماعت میں جایا کرتے تھے، مکی مسجد، مدنی مسجد نہیں بنی تھی اس زمانے میں، مکی مسجد تھی۔ وہاں پہنچے جمعرات کو، ابھی پہنچ کر والدہ سے والد صاحب سے ملے، دروازے پہ وہ کہنے کہ یار ایک دن تو اللہ کے واسطے نکال لیا کرو۔ اللہ کے راستے میں چلو ایک دن کے لیے۔ تو میں نے کہا بھئی مجھے موقع نہیں ہے، ابھی تم آئے ہیں وہاں سے ہفتے کے بعد، تو اگلی جمعرات کو پھر درآمد۔ تو پھر میں نے ایک دن کی خبر لی اچھی طرح، میں نے کہا تم ہفتے بھر گھر میں رہتے ہو، مزے سے کھاتے پیتے ہو، اور ہفتے میں ایک رات چند گھنٹوں کے لیے مکی مسجد چلے جاتے، وہ تو اللہ کا راستہ ہے، اور ہم پورا ہفتہ وہاں گزار کر آتے، دن رات محنت کر کے کھپاتے، وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ تو خیر ان کو تنبیہ ہو گئی، اس کے بعد سے انہوں نے مجھے اللہ کے راستے کی دعوت نہیں دی۔ اور ماشاءاللہ اس کے بعد پھر وہ مدرسوں کی طرف راغب ہو گئے، اب بہت بڑے کروڑ پتی ارب پتی تاجر ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اور دارالعلوم کی امداد میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ان کو فکر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا راستہ کوئی اور بھی ہے، وہ سمجھتے تھے ایک راستہ ہے، ریمنڈ سے ہو کر جاتا ہے وہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے مخلوق کے سانس۔ ان طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، جتنی مخلوقات کے سانس ہیں اتنے راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں، بے شمار راستے ہیں۔ الحمدللہ ہم جس راستے پر پڑے ہوئے ہیں
یہ ایسا راستہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور راستہ نہیں. جہاد بھی اتنا بڑا افضل نہیں ہے، جہاد بھی اس پر موقوف ہے. تبلیغ بہت بڑی چیز ہے، جہاد بہت بڑی چیز ہے. الحمدللہ ہمیں جہاد کا شوق رہا ہے، دعائیں بھی ہم نے کی ہیں، اور کچھ کسی نہ کسی درجے میں شریک بھی ہوئے، انگوٹھا کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیا. لیکن یہ کہ تبلیغ میں بھی گئے الحمدللہ کچھ دن کے لیے. لیکن جو افضلیت اس کی ہے، سب سے پہلے تعلیم کس کا کہاں سے شروع ہوئی؟ تو اقرا بسم ربک، غار ہیرا سے. سب سے پہلی وہی کیا؟ اقرا. سب سے پہلی کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تعلیم بھی، قلم بھی، کتاب بھی، کتنی چیزوں کا ذکر ہے. 2.5 سال کے بعد تبلیغ کا کام شروع ہوا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر فاصدع بما تؤمر. تبلیغ کا کام 2.5 سال بعد شروع ہوا. جہاد کا کام 13 سال کے بعد شروع ہوا، جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. ہر چیز کی بڑی افضلیت ہے، جہاد کی بڑی افضلیت ہے. قرآن کریم کے میں فضائل دیکھیے، تبلیغ کے بڑے فضائل ہے، بڑی عظیم الشان ہے. آج دنیا کے اندر جو اسلامی احیاء نظر آ رہا ہے، اس میں بہت بڑا حصہ تبلیغی جماعت کا ہے. یہ خاموش انقلاب اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت کے راستے سے آ رہا ہے. بہت بڑا مبارک کام ہے. لیکن ان سب چیزوں کی بنیاد مدرسے ہیں. جب تک علم نہیں ہوگا تو نہ تبلیغ ہوگی نہ جہاد ہوگا. تو خیر، اس دن سے انہوں نے تو دعوت دینی چھوڑ دی تھی. ہم کراچی پہنچے، وہ امتحان کا ہم بتا رہے تھے قصہ. امتحان تھا دورے کا، میں سہمائی یا ششمائی سالانہ. ہفتے کے دن ہمارا ترمذی کا پرچہ ہونے والا تھا. ہم جمعرات کو گھر پہنچے، جمعہ کا دن وہاں گزارا. جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر ہم نے تیاری شروع کی چلنے کی. تمہاری والدہ فرمانے لگیں کہ بیٹا، میں نے تو تمہارے لیے رات کے واسطے فلاں چیز پکائی ہے، بڑے شوق سے پکائی ہے. سمجھ میں آواز آ رہی ہے ہماری؟ کھانا کھا کر جانا. ہم نے کہا کھانا کھا کر تو پہنچ ہی نہیں سکتے، رات کو وہاں پہنچ نہیں سکتے. کہتا تم سویرے چلے جانا، کل صبح کو میں اٹھا دوں گی، تہجد کے بعد اٹھا دوں گی، تم چلے جانا. ہم نے کہا اس وقت بس نہیں ملتی، کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہمارا امتحان ہے پرسوں کو، کل کو صبح. ترمذی کا پرچہ تھا. تو خیر ہم نے دروازے تک پہنچے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا ہماری والدہ کے آنسو جاری تھے، رو رہی تھی وہ ہمیں رخصت کرتے ہوئے. ماں تھی. دل پر بہت اثر ہوا کہ ماں کو روتا چھوڑ کر آئے ہیں ہم. خیر وہاں سے بس ملی، لی مارکیٹ پہنچ گئے. وہاں سے ایک بس چلتی تھی 52 نمبر، یہ گاؤں والوں کی تھی، شرابی گاؤں والوں کی بس تھی. 52 نمبر لی مارکیٹ سے چلتی تھی، 5 بجے چلتی تھی. لسبیلا چوک پر ہم رہتے تھے، تو وہاں سے بس میں ہم پہنچے، میں اور مولانا تقی صاحب، ہم دونوں بھائی. وہاں جو پہنچے تو جا کر دیکھا کہ وہ ہماری بس روانہ ہو گئی. اور ہم نے خود دیکھا جا رہی ہے. ہاں تو روکنے چاہیے، اب روکے نہیں، کیونکہ نیچے سے اوپر تک سب آدمی بھرے ہوئے تھے، اس میں چھت پہ بھی لوگ تھے. نہیں روکے انہوں نے. اب بڑی پریشانی ہوئی، کیسے پہنچے. تو پھر ہمیں معلوم تھا کہ اب کوئی لانڈی کالونی کی تعمیر شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں، دورے کے سال میں لانڈی کالونی کی تعمیرات شروع ہو گئی تھی. کچھ کچے پکے مکانات بننے لگے تھے لانڈی اسٹیشن کے ساتھ. تو ایک بس جانے لگی تھی صدر کے راستے سے، اور ادھر یہ کچے
راستے سے چل کر یہاں لانڈی تک آتی تھی. سارا ریگستان تھا یہ. ہم نے کہا یہ اس بس میں ہم بیٹھ جائیں گے. چنانچہ ہم نے عصر مغرب کی نماز یہاں پڑھی امپیریس مارکیٹ کے قریب کی مسجد میں. پھر لائن میں لگ گئے بس میں جا کر, اور بالآخر ہمیں لائن میں جگہ مل گئی, بس میں بیٹھ گئے. مغرب کی نماز ہو چکی تھی. بس روانہ ہو گئے, ہم بھی خوش ہو گئے. تقریباً رات کے 10 بجے ہوں گے, 11 بجے ہوں گے. بس نے ہمیں وہاں اتارا جہاں آج 6 نمبر ہے, اور عبدالغفور مٹھائی والوں کی دکان ہے, وہاں اتارا. تو اس زمانے میں دکان نہیں تھی, بلکہ ایسے ہی وہ انہوں نے کچھ چھپر سے ڈال کے کچھ کام شروع کیا تھا, اور وہاں ایک ہنڈا لگا ہوا تھا. ہنڈا جانتے ہیں؟ اس زمانے میں ہوتا تھا, اس کو آج کیا کہتے ہیں, گیس لائٹ, گیس سے چلنے والی لالٹین ہوتی تھی, وہ انہوں نے لگا رکھا تھا. وہ روشنی تھی. خیر بس تو چلی گئی. یہاں جو اترے تو یہاں بالکل کتے بھونک رہے تھے اور اندھیرا, صرف ایک لائٹ وہ, اور کوئی آدمی نہیں, آدمی نہ آدمزاد. جب ہم جنگل میں داخل, سارا جنگل تھا, جنگل میں داخل ہونے لگے تو راستے میں وہیں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے تو ایک کیبن تھا, وہاں لائٹیں جل رہی تھی. وہاں پہنچے. اب ہمیں فکر تھی کہ ہم نے کھانا تو کھایا نہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, اور مطبخ میں, وہاں مطبخ تو بند ہو چکا ہوگا, رات کے 11-12 بج رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ یہاں سے چنے خرید لیتے ہیں دکان سے. تو اس کے بعد پہنچے ہم کہ بھئی تمہارے پاس چنے ہیں؟ کہا کہ نہیں, چنے تو نہیں ہمارے پاس. پتہ نہیں اور کیا چیزیں تھیں ان کے پاس, وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں. ہم جنگل میں داخل ہو گئے پیدل یہاں آنے کے لیے. وہاں سے دارالعلوم کی روشنی بھی نظر آتی تھی, لائٹ روشنی نظر آتی تھی 6 نمبر سے. جنگل میں داخل ہونے لگے, کچھ داخل ہو گئے تو پیچھے سے آواز آئی, وہ بلا رہے تھے ہمیں کیبن والے. ہمیں فکر ہوئی کہ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں یہ. تو وہ قریب آ گئے, کہا کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھا کر جائیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ بھوکے ہیں, اور انہوں نے جو چنے مانگے ہیں تو بھوک مٹانے کے لیے مانگے ہیں. تو ہمارے سر ہو گیا کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ. ہمیں بڑی شرم آئی کہ انہوں نے ہمیں بھوکا سمجھا اور ہمیں صدقہ کا کھانا کھلانا چاہتے ہیں, تو اور زیادہ شرم آئی. ہم نے کہا نہیں بالکل نہیں, ہم دارالعلوم میں ہم جا کر کھانا کھائیں گے. کہنے کہ صاحب وہاں نہیں کھانا ملے گا اب آپ کو, ہمیں تو معلوم ہے دارالعلوم میں اس وقت دیکھیں آپ وہاں لائٹیں سب بند ہو چکی, صرف ایک لائٹ چل رہی ہے. میں نے کہا نہیں, وہ چوکیدار ہوتا ہے, لالا ہوتا تھا وہ, تو اس سے دوستی تھی. مگر اس دن خیر ہم نے نہیں لیا, کھایا نہیں کھایا. لالا بھی سو چکا تھا. داخل ہوئے, کھیت تھے, کھیتوں کو پار کر کے یہاں پہنچے. 4 دیواری تھوڑا ہی تھی دارالعلوم کی, 3 عمارتیں تھے. آ کے اپنے اس زمانے میں کمرہ دوسرا تھا ہمارا, ادھر تھا جہاں مولانا شریف تقی صاحب کا مکان ہے, اور چھوٹا سا ایک کمرہ تھا. وہاں جا کر بھوکے سو گئے. والدہ کو روتا چھوڑ کر آئے تھے. اچھا, بھوکے سوئے تھے, نماز پڑھ کے سو گئے. گہری نیند ایسی آئی کہ آنکھ کھلی تو امتحانی گھنٹہ بج رہا تھا, ٹن 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 ٹن. امتحان کا پرچہ شروع ہوتا تھا 8 بجے, 7:45 بجے گھنٹہ بجتا تھا تاکہ امتحان گاہ میں جمع ہو جائیں. یا ارحم الراحمین, کیا ہوگا. جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھی اور امتحان گاہ میں پہنچ گئے. نہ رات کا کھانا کھایا تھا, اب ناشتہ بھی نہیں, ناشتہ بھی غائب. ترمذی کا پرچہ تھا, حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نگراں تھے,
نگرانی وہ کر رہے تھے. ہمیں وہ واقعہ جو یاد آیا اس وجہ سے یاد آ رہا ہے. ترمذی پڑھی بھی ہم نے انہی سے تھی، نگرانی بھی وہی فرما رہے تھے. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. چنانچہ وہی عمارت تو اب ختم ہو گئی، یہاں تھی ایسی عمارت تھی جیسی وہ ہے ایسی یہاں تھی. ہم نے پرچہ لکھنا شروع کیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محنت بہت کی تھی، بہت محنت کی تھی، بہت محنت کی تھی. پڑھنے میں بہت کم سوتے تھے، بس پڑھتے ہی پڑھتے رہتے تھے صبح سے لے کر رات تک، رات کو 2-2 بجے تک. اب جب وہاں پہنچے تو انہماک ایسا ہوا کہ نہ بھوک یاد رہی نہ چائے یاد رہی، اور لکھنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے 20-22 ورق ہم نے لکھ لیے. وقت ختم ہو گیا پرچے کا. ابھی ہم نے صرف 1.5 سوال کا جواب لکھا تھا. اب تو مہلت نہیں دیتے، جب ختم ہو گیا پرچہ لکھنے کا 11-12 بجے تو اب تو پرچہ لے لیتے ہیں نا. ہمارا پرچہ لینے لگے تو ہم نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو، استاد محترم کو، اپنی داستان مختصراً سنائی کہ ہم اس طریقے سے ہیں اور ابھی ہمارے تقریباً 1.5 سوال کا جواب باقی ہے. آپ ہمیں وقت میں مہلت دے دیجیے. ابھی ظہر کی نماز میں بہت دیر ہے اذان میں. تو وہ راضی ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے کرو لکھو. تو اس زمانے میں اساتذہ چونکہ اپنے طالب علموں سے خوب واقف ہوتے تھے اور جن طلبہ پر ان کو اعتماد ہوتا تھا ان کی رعایت بھی کرتے تھے، جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں. چنانچہ ہمارے ساتھ یہ رعایت کی انہوں نے. اور پھر یہ کیا کہ اپنا کھانا بھی انہوں نے یہیں منگا لیا، یہیں بیٹھ کر کھایا. اب پتہ نہیں ہمیں بھی شریک کیا تھا اس میں یا نہیں کی تو یاد نہیں ہے، لیکن پرچہ ہم نے پورا کیا الحمدللہ. تو یہ احسان بھی ہمیں یاد رہے گا کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا کہ وہ پرچہ کرنے کی اجازت، پورے لکھنے کی اجازت دے دی تھی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے. لو ایک قصہ اور سنا دیں ان کا. 7:45 بجے اذان ہے نا؟ ہاں. پھر یہ ہو گیا تھا ہم نے تدریس کا شروع کر دیا، مدرسے دارالعلوم میں پڑھانا شروع کر دیا. تو حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. ہم نے شرع عقائد کا کچھ حصہ ان سے پڑھا تھا. وہ شاگرد تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پرانے، ہندوستان سے شاگرد تھے، ہندوستان میں پڑھا تھا ان کے ساتھ. یہ ہمارے استاد تو تھے مگر ان کے ساتھ بے تکلفی ہماری بہت تھی. ہم بھی ابتدائی درجے کے استاد بن گئے. تو عصر کے بعد مغرب تک ہم کبھی گھومنے چلے جایا کرتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے ایک جگہ. مولانا شمس اللہ صاحب کی شاگردی مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے پرانی تھی اور ان کے درمیان بھی بے تکلفی تھی. تو بالواسطہ ہم بھی رفتہ رفتہ بے تکلف سے ہو گئے تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے ساتھ. ہم نے مشکات کے سال سے رات کو جاگنے کے لیے تاکہ دیر تک کام کر سکیں، سبق پڑھ سکیں، نیند نہ آئے، یہ ہیلا کیا تھا کہ تمباکو کا پان کھانے شروع کر دیا تھا. چائے پیتے تھے تو چائے پینے کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سونا چاہے چائے سونے نہیں دیتی تھی، نیند بھاگ جاتی تھی. پان کا تجربہ ہمیں یہ ہوا کہ جب تک منہ میں پان ہے تمباکو والا تو نیند نہیں آتی، پان کو تھوکا تو نیند آ جاتی تھی. تو شروع میں گاؤں چلے جاتے تھے. وہاں ایک گاؤں پان والی کی دکان تھی، بہت ہی گندی دکان تھی. تو وہ پان کھاتے تھے. راستے میں ریگستان تھا، طرح اس کے بھی عجیب غریب واقعات پیش آتے تھے. اچھا، روزانہ بچھو نکلتا تھا یہاں، کئی بچھو روزانہ نکل کے کاٹتے تھے. روزانہ کوئی ایک سانپ نکلتا تھا. سانپ نے کبھی کاٹا نہیں لیکن سانپوں کو ہمیشہ مارا. تقریباً کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا جب کوئی سانپ نہیں نکلتا تھا. اس کے بھی لمبے قصے ہیں، بچھو کے بھی قصے تھے. خیر، تو ہم چلے جاتے تھے، وہاں سے پان کھا کے آ جاتے تھے.
پھر مطالعہ تکرار 2 بجے تک رات کو. اس طرح پان کی عادت پڑ گئی. اور اب ہم نے پاندان باقاعدہ اپنے کمرے میں لا کر رکھ لیا. پان کا سامان، پاندان، پان، یہ سب چیزیں. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی پان کے عادی تھے، تمباکو کے ساتھ. تو عصر کے بعد جب ہم جاتے تھے تب گفتگو بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی، ہنسی مذاق کی. مولانا شمس اللہ صاحب اور ہم دونوں بھائی، اور ہمارے چچا دار بھائی تھے مولانا خورشید عالم صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل التحصیل تھے، پھر بعد میں وہیں کے استاد ہو گئے، وہ بھی ہوتے تھے. ہم سب بیٹھ جاتے تھے. اب پان وہ بنا کر ہمیں کھلاتے تھے. ہمارے پاس آتے تھے یہ حضرات تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو پان لگا کر ہم کھلاتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. پھر کبھی گھومنے بھی چلے جاتے تھے عصر کے بعد. پھر ہمیں رفتہ رفتہ خیال ہوا ہم دونوں بھائیوں کو کہ پان کی عادت ہمیں غلط پڑ گئی ہے. طالب علمی کے زمانے میں ہم نے عادت ڈال دی تھی، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کی مشغلہ، محنت بہت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، بڑی وقت ضائع ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے پان چھوڑ دیا. ہم آئے عصر کے بعد تو حضرت نے کہا بھائی پان، ہم نے کہا نہیں پان ہم نے چھوڑ دیا. تو خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر ہم آئے تو کہا بھائی پان، ہم نے کہا نہیں پان ہم نے چھوڑ دیا. خاموش ہو گئے. ایک مرتبہ وہ ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم پان چھوڑ چکے تھے، تو یہاں پان نہیں ملا ان کو. پھر اگلے دن پھر 3-4 دن گزر گئے، ہم پہنچے بھائی پان کھاؤ گے؟ ہم نے کہا نہیں. ایک دن انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں اور پان لگاتے رہے. پھر کہنے لگے بھائی مولوی صاحب ایک بات آپ لوگوں سے کہنی ہے، دونوں بھائیوں سے. دیکھو ہماری کوئی عیاشی نہیں ہے. سنیما ہم نہیں دیکھنے جاتے، کلبوں میں ہم نہیں پھرتے، قوالیاں ہم نہیں سنتے، میوزک ہم نہیں سنتے، فلاں کام ہم نہیں کرتے، فلاں کام ہم نہیں کرتے، فلاں کام ہم نہیں کرتے تھے. ایک عیاشی لے دے کے پان کی تھی، وہ تم نے ہماری خراب کر دی، لو پان کھاؤ. اس عرصے میں پان لگا چکے تھے، وہ میرے لیے بھی مناطق صاحب کے لیے، تو پان کھلا دیا ہمیں. پھر وہ عادت پر چل پڑی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کا پان کی عادت آخر تک رہی ہے، آخر تک رہی ہے الحمدللہ. ویسے الحمدللہ پھر ہم نے پان کھانا شروع کر دیا. چلو 2-3 منٹ اور باقی ہیں ابھی. ایک قصہ اور سنا دیا، پان ہی کا قصہ سنا دیا اپنے ایک استاد کے حوالے سے. عرصہ دراز گزر گیا، کئی برس گزر گئے، پان کھاتے رہے. پھر ہم نے طے کیا دونوں نے کہ بھئی دیکھو اب تو حد زیادہ ہو گئی، اب ہمارے بچے بھی ہو گئے تھے، شادی بھی ہو گئی تھی، اب پان کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم نے کہا بالکل چھوڑ دو. طے کیا کہ دیکھو پان اصل میں جب پاندان گھر میں ہوتا ہے تو پان یاد آ جاتا ہے، تو پاندان کو بھی چھپا کے رکھو تاکہ نظر بھی نہ پڑے. جیسے اوانی اربعہ کو منع کر دیا گیا تھا جب حرمت خمر آئی تھی، تو خیر ہم نے اس کو چھپا کے رکھ دیا. طلبہ سے بھی ہم نے کہہ دیا کہ دیکھو بھئی ہم نے پان چھوڑ رکھا ہے، مشکل سوالات نہ کرنا اب ہمارے سے. ذہنی طور پر کام، محنت، دماغی کام بھاری معلوم ہوتا تھا، یاد رکھنا مشکل ہوتا تھا. ہم نے کہا بھئی آسان سوال کریں. طلبہ نے بھی رعایت کی، مشکل سوال نہیں کیے. کئی دن گزر گئے، میرے خیال ہے 1-2 ہفتے گزر گئے. ایک دن مولانا تقی صاحب گئے ہوئے تھے شہر. شام کو واپس آئے تو دیکھا خوب چہرے پر رونق اور منہ میں پان. ہم نے کہا بھئی یہ کیسے؟ کہنے لگا عجیب قصہ ہوا. میں شہر سے آ رہا تھا، وہاں پھلوں کی دکان تھی نیو ٹاؤن کے پاس. ہم ہمیشہ پھل وہاں سے خریدا کرتے تھے. کہنے لگے پھل خرید رہا تھا تو نیو ٹاؤن کے مدرسے میں ہوتے تھے حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد تھے. ہم نے ان سے بہت کتابیں پڑھی تھی، ہدایہ والین بھی ان سے پڑھی تھی ہم نے. کہنے لگے اچھا وہ بھی پان کے بہت عادی تھے. تو وہ پنواڑی کی دکان پر پان بنوا رہے تھے. تو کہتے میں نے
پھل خریدا، میں نے سلام کیا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس عرصے میں وہ پان لگواتے رہے۔ تو کہا کہ حضرت میں نے کہا کہ پوچھا انہوں نے کہ بھئی کیا بات، تمہارے ایسے کیوں ہو رہا ہے چہرے پر، تمہارا ایسا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ میں نے پان چھوڑ دیا، ہم دونوں بھائیوں نے پان چھوڑ دیا۔ کہنے لگے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اس عرصے میں وہ ایک پان اور بنوا چکے تھے ان کے لیے۔ کہا کہ بہت اچھا کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ پان چھوڑنے کے بعد جب آدمی دوبارہ کھاتا ہے تو مزہ بہت آتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ منہ میں پان لے کر آ گئے تھے۔ پھر عادت ہماری اسی طریقے سے چلتی گئی ہے، مگر اب ہم نے کئی سال سے باقی چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمباکو چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں، 20 مرتبہ تو میں چھوڑ چکا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلو اللہ اکبر، اذان ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ بس بھائی، فی امان اللہ۔